نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اب ہم نماز کے اوقات سے متعلق حدیث پڑھ لیتے ہیں، اور یہ بہت ہی ضروری ہے ہم سب کے لیے جاننا نماز کے اوقات کا، کیونکہ کبھی کبھی ہم ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ٹائمنگس کا نہیں جب پتہ چل رہا ہوتا، تو کم از کم اگر آپ کے پاس وہ نشانیاں ہوں کہ جب گھڑی نہیں ہوا کرتی تھی تو لوگ کس طرح دیکھا کرتے تھے نماز کے اوقات، وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے 2 مرتبہ بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھائی۔ پہلی مرتبہ نماز ظہر اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل گیا اور سایہ جوتی کے تسمے یعنی 2 انچ کے برابر کا تھا۔ ٹھیک ہے، سورج ڈھل گیا، ایک سورج بالکل ہمارے سروں پر ہوتا ہے نا، پھر جیسے فجر ہوئی یہاں سے سورج نکلا اور بالکل عین ہمارے اوپر آ گیا، پھر جیسے ہی وہاں سے ڈھلا فوراً اس وقت آپ نے نماز پڑھی، اول وقت تھا یہ نماز۔ آپ آج بھی اگر سعودی عرب جائیں نا تو ادھر کبھی 12:15 12:30 اس طرح سے پونے ایک ایسے اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ اول وقت ہوتا ہے جو جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہاں سے اس کا اول وقت نماز کا شروع ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز ظہر کا وقت پڑھائی جب سورج ڈھل گیا اور سایہ جوتی کے تسمے کے برابر یعنی 2 انچ کے برابر تھا۔ پھر فرمایا کہ نماز عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، ہر چیز کا سایہ اس کے برابر، یعنی آپ اگر کھڑے ہو رہے ہیں سورج کے پوزیشن میں تو جتنی آپ کی ہائٹ ہے آپ کا سایہ بھی اتنا ہی ہے، بس اس وقت آپ نے عصر کی نماز پڑھانا شروع کر دی۔ اور نماز مغرب روزہ افطار کے وقت پڑھائی، یعنی جس وقت افطار کرتے ہیں مغرب کا جو اول وقت ہے، جیسے ہی جو سورج ہے جیسے ہی ڈھل جاتا ہے، جیسے ہی ڈوب گیا سورج تو مغرب ہوئی اور ہم افطار کر دیتے ہیں، جیسے ہی تو مغرب کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے۔ تو نماز عشاء اس وقت پڑھائی جب آسمان سے سرخی ختم ہو گئی، یعنی سورج ڈھلنے کے بعد ایک ریڈش سا رہ جاتا ہے نا، وہ بالکل جب ختم ہو جائے اور ایک دم بلیک اندھیرا سا شروع ہو جائے، ریڈش ساری کی ساری ختم ہو جائے، تو اس کے بعد پھر عشاء کا اول وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز فجر اس وقت پڑھائی جب روزہ دار کھانا پینا ترک کرتا ہے۔ دوسرے روز جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے نماز پڑھائی، اور نماز ظہر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا۔ اچھا، اب یہ نشانی پہلے کہاں بتائی گئی تھی؟ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر عصر کا اول وقت بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظہر کا ختم ہو رہا تھا وقت، اس وقت پڑھائی، یعنی ایک بالکل اول وقت یہاں سے وقت شروع ہوتا ہے اور ایک بالکل آخر وقت یہاں پہ وقت اس نماز کا ختم ہوتا ہے، تو اس وقت تک آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 وقت انہوں نے بتائے، ٹھیک ہے؟ ایک وقت اوپر جو میں نے ابھی پڑھا کہ نماز ظہر اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل گیا، صحیح ہے، اور سایہ جوتی کے تسمے کے برابر ہو گیا۔ نماز عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا۔ پہلے دن جب آئے نماز عصر کس وقت پڑھائی؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، یہ عصر کا وقت یہاں سے شروع ہو رہا، یعنی جتنی آپ کی ہائٹ ہے اتنا ہی آپ کا سایہ ہے۔ دوسرے دن جب آئے تو اسی ٹائم پر کون سی نماز پڑھائی؟ ظہر کی، کہ جب جتنا آپ کھڑے ہو رہے ہیں جتنا آپ کا سایہ ہے اس وقت آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، یعنی دونوں وقت کی لمٹس بتاتی حد کہ یہاں سے وقت شروع ہو رہا ہے اور یہاں پہ اس کا وقت ختم ہو رہا ہے، میکزیمم آپ کس وقت تک یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کوشش کریں کہ جلدی، ہاں بالکل ظاہر ہے۔ اور نماز عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو گیا۔ پہلا جو اول وقت تھا عصر کا وہ کیا تھا؟ جب آپ کا سایہ آپ کے قد کے برابر تھا، اور ختم کب ہو رہا ہے عصر کا وقت؟ جب آپ کا سایہ آپ کے سائز سے ڈبل ہو رہا۔ نماز مغرب افطار کے وقت اور عشاء تہائی رات گزرنے پر پڑھائی، یعنی عشاء کا پڑھائی تہائی رات، یعنی رات کے 3 حصے گزر گئے اس کے بعد آپ نے عشاء پڑھائی۔
نماز فجر روشنی میں پڑھائی، یعنی جب اتنی روشنی ہو گئی کہ سب کچھ نظر آ رہا تھا اس وقت نماز فجر پڑھائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وقت پہلے انبیاء علیہ السلام کی نمازوں کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا وقت ان وقتوں کے درمیان ہے، یعنی ان وقتوں کے درمیان ہے۔ اول وقت نماز کا کہاں سے ٹائم شروع ہو رہا ہے اور آخر وقت نماز کا کہاں پہ ٹائم نماز کا ختم ہو رہا ہے، وہ دونوں جو ہیں وہ بتا دی۔ اب اس کے بیچ میں آپ اپنے سہولت سے پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ کو پسند کیا ہے؟ اول وقت۔ اچھا، تمام نمازیں اول وقت میں پڑھنی افضل ہیں، لیکن عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے۔ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عمل نماز کا اول وقت میں ادا کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے، کون سا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول وقت نماز پڑھنا جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ کام ہے، کہ جب میرا بندہ جیسے ہی وقت شروع ہو فوراً اول وقت نماز پڑھ لے۔ پھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں اتنی دیر کی کہ رات کا بیشتر حصہ گزر گیا اور مسجد میں موجود لوگ سونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، نماز پڑھائی اور فرمایا کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو نماز عشاء کا یہی وقت میں مقرر کرتا۔ یعنی مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی جتنا عشاء کی نماز جو ہے وہ آپ لیٹ کر کے پڑھیں اتنا ہی زیادہ اس کو وہ پسندیدہ ہے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی خواہش ظاہر کی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 وقتوں میں نماز پڑھنے کا اور میت کو دفن کرنے سے منع فرمایا۔ پہلا، ابھی تو ہم نے پیچھے پڑھا کہ کون کون سے اوقات ہیں جن میں ہم نماز پڑھتے ہیں، کون سا اول وقت ہے اور کون سا آخر وقت ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اوقات کون سے ہیں کہ جن میں نماز اور میت کو نہیں دفنانا چاہیے۔ پہلا، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، یعنی جب وہ نکلنا شروع ہو جائے، تو پہلے تھوڑا سا نکلتا ہے نا، پھر پورا ہو کے پھر پوری اس کی ٹکیا نظر آ جاتی ہے۔ تو جب پوری ٹکیا مکمل ہو جائے اس کی، پھر اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، جیسے چاش پڑھنا چاہیں، اشراق پڑھنا چاہیں، یا اگر آنکھ نہیں کھلی فجر قضا ہو گئی تو فوراً پھر اس کے بعد پڑھ لیں یہاں تک کہ بلند ہو جائے۔ اور دوسرا، عین دوپہر کے وقت حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے، یعنی بالکل جب وہ ہمارے سروں کے اوپر ہوتا ہے، وہ بہت تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، وہ 10 منٹ تو کوئی ایسے نماز کا اگر ٹائمس کی اگر آپ بک لے لیں یا کیلنڈر لے لیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں جو کیلنڈر اویلیبل ہیں ان میں اکثر لکھا ہوتا ہے عصر کے 2 ٹائم ہوتے ہیں، باقی ساری نمازوں کے سارے ٹائم ہوتے ہیں۔ عصر کے 2 ٹائم اس لیے ہوتے ہیں، ایک امام ابو حنیفہ کا وقت لگ دیا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے نماز پڑھا کرتے تھے اس وقت کے عصر کی، جو بیچ کا آخر کا وقت ہوتا تھا، اور امام شافعی جو تھے وہ بالکل عصر کا وقت جہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کا سایہ آپ کی سائز کے برابر ہوتا ہے، وہ وہاں اول وقت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ دونوں ٹائم ہوتے ہیں عصر کے، ان دونوں میں سے جو بھی آپ کو کنوینئنٹ ہو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ اول وقت پر۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب تیسرا وقت، جب سورج غروب ہو رہا ہو حتیٰ کہ پوری طرح غروب ہو جائے۔ اسے صحیح مسلم نے بھی روایت کیا ہے، احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، بخاری کے علاوہ ساری جو صحاح کی کتابیں ہیں تقریباً ان میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر اسی طرح سے کچھ رولز اور ریگولیشنز جو ہیں وہ بیت اللہ شریف کے لیے بالکل ہی وہ ایکسیپشنل کیس ہے، تو وہاں پہ وہ فالو نہیں کیے جاتے، تو اس کے لیے ہمارے پاس جو احکامات ہیں، حضرت جبیر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو عبد مناف کو آپ نے حکم دیا کہ کسی کو بیت اللہ کا طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے منع نہ کرو، خواہ دن یا رات کا کوئی سا بھی وقت ہو، یعنی وہاں پر آپ دن کے کسی بھی حصے میں کچھ بھی آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور طواف بھی کر سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔